الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج کا جو وظیفہ ہے یہ ان سب لوگوں کے لیے ہے جو کسی بھی قسم کی پریشانی کا شکار ہے اور یا وہ کسی چیز کے بارے میں کامیابی چاہتے ہیں. تو یہ آج والا وظیفہ سنیں اور اس پہ عمل کیجیے گا تو دیکھیے گا کہ میرے اللہ کی مدد کس طرح حاصل ہوتی ہے. میرے عزیزوں، آج کل ہر شخص پریشان ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو. ہر شخص اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ اللہ پاک کے کلام سے دوری ہے. یہ تو ہمارا یقین ہوتا ہے کہ اگر ہم بیمار ہوں تو ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو آرام آ جائے گا. تو کیا یہ یقین نہیں ہے ہمیں؟ اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے تو جو بھی ہماری حاجت ہوگی وہ بھی پوری ہوگی، اور جو بھی ہماری مشکل پریشانی ہوگی اس سے بھی وہی اللہ ہمیں نجات دے گا. آج کا ہمارا وظیفہ چھوٹا سا وظیفہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. چھوٹی سی قرآن پاک کی آیت ہے. ان کو پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اس کا ایک خوبصورت اور سچا واقعہ بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں. میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، وہ زندگی وجود میں آ جائے اگر ہم اللہ پہ توکل کریں گے. توکل بہت بڑا ہتھیار ہے. اللہ کی فرما برداری بہت بڑا ہتھیار ہے. جس طرح ہم ایٹم بم کو بہت بڑا ہتھیار سمجھتے ہیں، اللہ کی فرما برداری بہت بڑا ہتھیار ہے. سعد بن ابی وقاص 60,000 کا لشکر لے کر دریائے دجلہ پر آئے اور اب انہوں نے دریا کو پار کرنا ہے. اس کے بارے میں 3 روایات ملتی ہیں: 36,000، 45,000 اور 60,000. اب دریا میں طغیانی بہت زیادہ اور پل توڑ دیا گیا. تو اب کیسے دریا پار کریں؟ اب اگر دنیا کی کوئی بھی فوج کہیں پہ جاتی ہو تو فوج میں انجینئر بھی ہوتے ہیں اور جو بھی متعلقہ آدمی ہوں وہ بھی سبھی ہوتے ہیں. کیونکہ میں خود فوج میں رہ چکا ہوں تو میں نے خود دیکھا ہے فوج میں ایک مکمل دنیا آباد ہوتی ہے. تو اگر فوج کوئی کسی جگہ پہ جاتی ہے، آگے اگر کوئی مسئلہ اور مسائل ہو تو وہ مل کے کوشش کرتے ہیں کہ اس سے ہم کیسے نکلیں یا کیسے ہم اس کا حل کریں. تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بھی ایک منصوبہ بنایا اس مسئلے کو حل کرنے کا، اور کہنے لگے کہ میں نے دریا کو پار کرنا ہے. اور انہوں نے کیا اعلان کروایا کہ دیکھو بھائیو، کوئی اگر کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو تو وہ اللہ سے توبہ کرے. تو سبحان اللہ، 60,000 مسلمانوں میں ایک بھی کبیرہ گناہ کرنے والا نہیں نکلا. تو پھر انہوں نے فرمایا اب یقیناً اللہ ہماری مدد کرے گا. تو انہوں نے کہا اپنے گھوڑے ڈالو پانیوں میں. تو پہل کون کرے گا؟ عاصم ابن عمر انصاری نوجوان، انہوں نے کہا کہ پہل میں کروں گا، اور ان کے ساتھ 600 آدمیوں کا دستہ بنایا اور ان کو آگے روانہ کیا. انہوں نے فرمایا کہ 60 آدمی پہلے کودو، اس کے پیچھے باقی آدمی جائیں گے. اب 60، 600 اور 45,000 یوں ترتیب بنی. تو 60 آدمیوں میں حجر ابن عدی ایک صحابی ہے، وہ بھی ساتھ تھے. جب وہ دریا کے کنارے پر آئے تو دریا کی طغیانی اور موجوں کا شور، تو گھوڑے ڈرے، اور گھوڑوں کے ڈرنے پر جو ان کے اوپر سوار تھے وہ بھی ڈرے. تو حضرت حجر کی زبان سے نکلا، ارے اس نطفے سے ڈر گئے؟ وہ دریائے دجلہ کو نطفہ کہہ رہے ہیں.
میرے عزیزوں، جن کا یقین اللہ پہ ہو تو ان کے سامنے بڑی سے بڑی مشکل بھی کچھ نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد انہوں نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی، کوئی مرنے سے پہلے بھی مر سکتا ہے، کوئی وقت سے پہلے بھی مر سکتا ہے نہیں، اور اپنے گھوڑے کو انہوں نے خود ڈالا پانی کے اندر، اور ان کے پیچھے 60 اور ان کے پیچھے 600 اور ان کے پیچھے 45,000 یا 60,000، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، پڑھتے ہوئے چلتے جاؤ۔ پورا لشکر دریا کے اوپر چلتا ہوا اس سے پار نکل گیا، اور ایک بھی آدمی کی سوئی بھی گم نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، صرف ایک واقعہ پیش آیا پورے اس اسلامی لشکر میں کہ ایک صحابی پانی کی موج پر اپنے گھوڑے کی زین سے یوں لڑک گئے، اور ان کے پہلو میں تھے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہے تھے، انہوں نے گونی مار کر زور سے ان کو سیدھا کیا۔ یہ سارے لشکر میں صرف ایک واقعہ پیش آیا، اور ایک واقعہ اور بھی پیش آیا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لوٹا گم ہو گیا، تو ایک اور صحابی نے کہا ان سے، تقدیر لے گی تیرا لوٹا، تو انہوں نے کہا نہیں، میرا دل نہیں بدلا۔ کیا مطلب دل بدلنے کا؟ کہ میں دنیا کا طالب ہو کر نہیں چل رہا، میں آخرت کا طلبگار ہوں، میرا نقصان نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کا اللہ پہ توکل تھا، اللہ پہ یقین تھا۔ انہوں نے آسمان کو دیکھا، بڑے عجیب سے لوگ تھے، اور کہنے لگے، اے اللہ، میں ہی ملا تھا تجھے لوٹا غم کرنے کے لیے، میرا لوٹا مجھے واپس کر۔ جب ان کا گھوڑا دریا کے کنارے پر پہنچا تو ان کا لوٹا ان سے پہلے وہی ان کے استقبال کے لیے پڑا ہوا تھا۔ یہ وہ فوج ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پائی ہے۔ مادی اسباب کا انکار نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی تیاری کرو، لیکن کہا اگر ان پر اعتماد کرو گے تو توڑ دوں گا۔ میرے عزیزو، جو بھی ہے جیسا بھی ہے، اب اپنی کوشش کریں، لیکن توکل یقین اس اللہ کی ذات پہ کریں جو کسی کے یقین کو توڑتا نہیں ہے۔ اگر ہم دنیا میں کسی پر اعتبار کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا اعتبار کئی مرتبہ ٹوٹا ہو یا ہمارا یقین ختم ہو گیا ہو، لیکن ایک واحد میرے اللہ کی ذات ہے جس پہ آپ یقین کریں، اعتماد کریں، تو وہ اللہ کسی کے بھی اعتماد کو کبھی بھی نہیں توڑتا۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، یہ آج والا وظیفہ اسی پر ہے کہ آپ کی جو بھی حاجت ہے یا جو بھی مشکل ہے، تو یہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی دور ہوگی، اور جو آپ چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، تو یہ بھی ہر چیز میں آپ کی مدد کرے گا۔ بہت سارے میرے عزیز بھائی بہن اور بچے ایسے بھی ہیں جن کے کاروبار نہیں چلتے، یا اگر چلتے ہیں تو پیسوں میں برکت نہیں ہے، یا جو نوکری کرتے ہیں تو ان کی ترقی میں کوئی رکاوٹ ہے، یا جن پر جو بھی کوئی مقدمہ ہے، جو پریشان حال ہے، وہ اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں، تو کسی اور سے کہنے کی بجائے یا کسی اور کو بتانے کی بجائے آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ کو بتائیں، اپنی فریادیں اس اللہ کے سامنے رکھیں جو انہیں پورا کرنے پر قادر ہے، جو آپ کی مصیبتوں پریشانیوں کو ختم کرنے پر قادر ہے۔ تو آپ نے یہ صرف ایک چھوٹی سی آیت ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ صبح اور شام کو 2 مرتبہ پڑھ لیں، صرف 500 مرتبہ، 5 وقت کی نماز بھی لازمی پڑھیے گا، اور اس کے بعد صبح فجر کی نماز کے بعد اول آخر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا پڑھیے گا۔ اس کے بعد
آپ نے صرف یہ پڑھنا ہے 500 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ تو دوران وظیفہ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور جیسے ہی آپ کا ایک وقت کا وظیفہ مکمل ہوتا ہے صبح کو یا شام کو، تو ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اپنی اس حاجت کے لیے، اور جو ظاہری اسباب ہیں وہ بھی آپ نے کرنے ہیں، اور ان الفاظ سے آپ کو انشاءاللہ تعالی اللہ کی طرف سے غیبی مدد حاصل ہوگی۔ یہ وہ عمل اور وہ وظیفہ ہے جو قرآن مجید میں بھی ہے، اور ان کو صحابہ کرام نے بھی پڑھا ہے۔ یہ ہر قسم کی فتوحات کے لیے بہت اکثیر وظیفہ ہے، اور میرے عزیزوں کوشش کیجیے گا کہ اس وظیفے کو لگاتار اس وقت تک پڑھتے رہیں جب تک آپ کی جو بھی حاجت ہے وہ پوری نہیں ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری ہم سب کی مشکلات کو دور کریں، آمین ثم آمین۔ اور ایک چھوٹی سی بات اور میں اپنے بھائیوں بہنوں اور بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے یا جو بھی حاجت ہے تو وہ خود بھی یہ والا عمل کریں، اور اس کے ساتھ ہی نیچے اس ویڈیو کے کمنٹس میں مجھے اپنا مسئلہ اور اپنا اور اپنی والدہ کا نام بھی کمنٹس میں لکھ دے، تو انشاءاللہ تعالی میں خود بہت سارے وظائف کا عامل ہوں، تو میں بھی اس کے لیے اللہ سے دعا کروں گا۔ اور یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ کسی کو پیسے دینے کی بجائے اپنا خود عمل کریں اور اللہ سے دعا کریں۔ اور اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کہ اللہ کا نام، اللہ کا کلام پڑھے گا، اس کا ثواب، اس کا اجر آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ چلے ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔